برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ عز و جل کے کلام بلاغت کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے اچھا مذہب اسلام ہے۔ اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مذہب اسلام کیسا مذہب ہے، کیسا دین ہے، اور اس دین کو حاصل کرنے والے لوگوں کو کس طریقے سے سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جب تم اپنے گھروں سے نکلا کرو تو جنت کی کیاریوں میں چل لیا کرو۔ کہیے سبحان اللہ، جنت کی کیاریوں میں چل لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا کے اندر جنت کی کیاری کہاں پر ہے اور کس جگہ پر موجود ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی کیاری سے مراد یہ ہے کہ مسجد ہے، جنت الفردوس کے اگرچہ کیاری کے اندر تم نماز پڑھو گے تو جنت کی کیاری مسجد ہے، اور دنیا کے اندر جو اللہ کا گھر ہے وہی مسجد جو ہے دین کی ایک ایسی عظیم جگہ ہے۔ اللہ کا گھر ایک ایسی عظیم اور مقدس بابرکت جگہ ہے کہ جو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، جب کوئی غیر مسلم مسلمان کے تمام مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جب دیکھتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جب بچی کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، پردے داری اس کے اوپر واجب رہتی ہے، جب تک زندہ رہتی ہے، صحیح سلامت رہتی ہے، اور اپنے میکے سے لے کر کے سسرال جاتی ہے، پردے داری کے اہتمام کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارتی ہے، اور اس کے بعد میں جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو بھی مذہب اسلام کے جو قانون ہیں اس کو پردے داری کے ساتھ میں سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ غیر مسلم ہوا کرتے ہیں جو اس پردے داری کو مد نظر رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سب سے اچھا مذہب، سب سے اچھا دین مذہب اسلام ہے، اور جب مذہب اسلام کے قوانین کے اوپر جو شخص عمل کرتا ہے تو رہتی دنیا تک کی وہ اپنا نام چھوڑ کر کے جاتا ہے، باقی رکھ کر کے جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگرچہ آپ نمازی ہیں، اگرچہ آپ دین کے غازی ہیں، اگرچہ آپ دین کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے والے ہیں، اگرچہ آپ نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے، تو رہتی دنیا تک آپ کا نام روشن رہے گا، دنیا کے اندر بھی، اور آخرت کی کھیتی بھی آپ کی سیراب ہوتی چلی جائے گی، اور کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی اس دین کے کام کی برکت سے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ کی گلیوں کے اندر صدا بلند فرما رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، جاؤ مدینہ المنورہ کی ایک گلی کے اندر یہ آواز لگا دو، جو دین کے نام پر نوجوان اپنی جان کو قربان کرنا چاہتے ہیں وہ کل صبح فجر کی نماز با جماعت مسجد نبوی شریف میں ادا کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام مصطفیٰ کو سنتے ہیں، سننے کے بعد میں جب گھر سے نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد مسجد نبوی شریف سے چلتے چلتے جب مدینہ المنورہ کی ایک گلی میں صدائیں بلند فرما رہے ہیں کہ کون ہے وہ نوجوان جو دین کے نام پر اپنی جان کو نشاور کرنا چاہتے ہیں، کل صبح فجر کی نماز با جماعت مسجد نبوی شریف میں ادا کریں۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، یہ صدا بلند کرتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے صدائیں بلند کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ راستے میں جب پہنچتے ہیں تو ایک خاتون تھی جن کے شوہر ایک غزوے میں شہید ہو چکے تھے، اور ان کے گھر کے
اندر کوئی نوجوان نہیں موجود تھا. ان کا 6 سال کا یا 7 سالہ بچہ ایک پاس میں ہی سو رہا تھا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ بغور میری باتوں کو سماعت فرمائیے، ذہن کو حاضر رکھ کر کے. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام مصطفیٰ کو سنایا، جب عورت سنتی ہے کہ اللہ کے رسول نے نوجوانوں کو طلب فرمایا ہے کہ جو میدان جنگ میں جانے کے لیے چاہتے ہیں وہ اپنا نام مجاہدین کی فہرست میں لکھوا لیں اور کل صبح فجر کی نماز با جماعت مسجد نبوی شریف میں ادا کریں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عورت رونے لگتی ہے، سسکیاں بن جاتی ہیں، بے تابانہ طور پر جب وہ آہو فغا کر کے رونے لگتی ہے، جب چیخیں نکلنے لگتی ہیں اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر کے، تو پاس میں جو چھوٹا سا بچہ سو رہا تھا جاگ جاتا ہے. ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے، بچے کو تھپکیاں دے کر کے سلانا چاہتی ہے اور کہتی ہے اے میرے بیٹے تمہاری عمر چھوٹی ہے، تم سو جاؤ، تم آرام کر لو. بچہ کہتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بچہ کہتا ہے اے میری ماں میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن تیری آنکھوں میں رونا، تیری آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات جو ٹپک رہے ہیں میں یہ دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا ہوں. آپ اتنی رات کو کیوں رو رہی ہیں؟ ماں نے جواب دیا بیٹا آپ نہیں جانتے ہو، چھوٹی سی عمر ہے، آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے. بچے نے کہا نہیں امی جان، میں بغیر آپ سے پوچھے ہوئے مجھے قلبی سکون حاصل نہیں ہوگا، آپ مجھے بتا دیجئے ابا حضور تو نہیں ہیں، ایک غزوے میں شہید ہو چکے ہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اے امی جان آج اتنی رات میں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ماں نے جواب دیا بیٹا جب تم پوچھ ہی رہے ہو تو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ ایک غزوے میں تمہارے ابا حضور شہید ہو چکے ہیں، اللہ کے نام پر انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے، حیات ابدی کو حاصل کر لیا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صدا بلند فرما رہے ہیں کہ کون ہے نوجوان جو دین کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتے ہیں، وہ کل صبح فجر کی نماز با جماعت مسجد نبوی شریف میں ادا کریں. میرے پاس ننھا بچہ ہے، تو میرا لاڈلا بیٹا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے. میرے عزیز بزرگ اور دوستو، میرے پاس کوئی نوجوان نہیں ہے جو میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دوں. ننھے سے بچے نے بڑے پیارے انداز میں، مؤدبانہ انداز میں جواب دیا ماں روئے تو وہ عورت روئے جس کی گود خالی ہو، آپ مجھے لے چلیے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے عزیز بزرگ اور دوستو، بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ میں وہ خاتون کہتی ہیں کہ بیٹے تم ننھے ہو، ننھے بچے ہو، میں تمہیں کیسے پیش کر دوں؟ میدان جنگ میں جانے کے لیے اللہ کے رسول نے نوجوانوں کو طلب فرمایا ہے. اللہ اکبر. بچے نے کہا نہیں امی جان، فجر کی نماز کے وقت لے چلیے اور مجھے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے. قربان جائیے اس ننھے سے بچے نے، جو بچے کو دیکھیے کہ اس ننھے سے بچے نے ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم نہیں رکھا ہے، دنیا کے رنگ و رعنائیہ کو اس نے نہیں دیکھا ہے، کسی چیز کو اس نے نہیں دیکھا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو مائیں اپنی اولاد کو درود و سلام پڑھ کر کے، قرآن مقدس کی تلاوت کر کر کے، دینی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے جو اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، وہ بچے دین کی راہ پر چلنے کے لیے ان کے اندر جو خون دوڑتا ہوتا ہے وہ جذبہ بیدار ہو جاتا ہے. ماں سے بچہ کہتا ہے چلیے اور مجھے لے چلیے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے. ماں ہے اپنے بیٹے کو لیتی ہے، مسجد نبوی شریف کے گیٹ کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور تمام جو صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال جتنے مجاہدین تیار ہیں سب کی لسٹ میں
سب کے نام کو درج کر لو اور لسٹ تیار کر لو میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں۔ اس کے بعد میں نماز فجر ادا کی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ دعا فرمانے کے بعد میں اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب کوئی باقی تو نہیں بچا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک خاتون دروازے پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور ان سے پوچھو کہ وہ کس لیے آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور پوچھو وہ کس لیے آئی ہیں۔ ان کے ساتھ تو کوئی نوجوان نہیں ہے، لیکن میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، میرے آقا کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ میرے آقا سب کچھ جانتے ہیں، لیکن حضرت بلال کو بھیجتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد کے دروازے پر جاتے ہیں، مسجد نبوی شریف کے دروازے پر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اے مائی آپ کیوں آئی ہو یہاں پر؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تو خاتون نے جواب دیا کہ اے بلال، آج رات کو آپ نے ہی تو پیغام مصطفیٰ کو سنایا تھا کہ جو مجاہدین جنگ میں جانے کے لیے چاہتے ہیں، جو نوجوان دین کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتے ہیں، وہ جائیں اور مسجد نبوی شریف میں فجر کی نماز کے بعد مجاہدین کی فہرست میں نام درج کروائیں۔ اس لیے میں اس ننھے سے بچے کو لے کر کے آئی ہوں اور میرے گھر میں کوئی نوجوان موجود نہیں ہے، اسے لے جائیے اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ننھے سے 6-7 سالہ بچے کو لیتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بچہ کتنا بڑا خوش نصیب اور خوش قسمت تھا کہ جس کے سر کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بچے تمہاری عمر ابھی چھوٹی ہے، اور اس کے سر کے اوپر دستے رحمت کو پھیرا۔ اور وہ کتنا بڑا خوش نصیب بچہ تھا کہ جس کے سر کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے مبارک ہو۔ اس بچے نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے میدان جنگ میں جانے کے لیے اجازت مرحمت فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بچے تمہاری عمر چھوٹی ہے، تم تیر و تلوار کے حملے کو برداشت نہیں کر پاؤ گے، دشمنوں کے حملوں کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ قربان جائیے میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اس ننھے سے بچے نے دامن رسول کو پکڑ کر کے عرض کیا، جس کی منظر کشی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے میدان جنگ میں جانے کے لیے اجازت مرحمت فرما دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دشمنوں کے حملوں کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اس بچے کی بڑی پیاری ادا کو، بڑی پیاری بات کو آپ سماعت فرمائیے، اور سننے کے بعد ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس ننھے سے بچے نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں دشمنوں کے حملوں کو برداشت نہیں کر پاؤں گا، لیکن جب مجاہدین لڑتے لڑتے ان کے حوصلے سرد پڑ جائیں گے تو میں نعرہ لگا کر کے ان کو جوش دلا دوں گا۔ یہ غازی کا بیٹا ہے، دین کے راستے پر عمل کرنے والے کا بیٹا ہے، اس کی ماں نے دودھ کے ساتھ شریعت کے جام کو پلایا تھا۔ اس لیے میں اپنی ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو اور تمامی حاضرین اجلاس کو یہ دعوت سخن دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ
کہ جب میرا کوئی گنہگار بندہ مجھے یا اللہ یا رحمان الرحیم کہہ کے پکارتا ہے، میں اس کے جواب میں 70 مرتبہ جواب عطا فرماتا ہوں۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، اگر کسی کا بچہ ناکارہ ہو، بیکار ہو، گستاخ ہو، اس کے باوجود والدین اور اس کی ماں کہتی ہے یہ میرے آنکھوں کا تارا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا ماہ پارا ہے، اس انداز میں نہ جانے کیا کیا کلمات ادا کرتی ہے، لیکن اس سے زیادہ 70 گنا زیادہ ماں سے زیادہ محبت کرنے والا میرا رب ہے، جو تمہیں مذہب اسلام کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ تو میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، میں آپ کو یہی دعوت سخن دینا چاہتا ہوں آج کے اس مقدس اور بابرکت اجلاس کے ذریعے سے، کہ جب تک آپ زندہ رہو، صحیح سالم رہو، مذہب اسلام کے قانون کے اوپر عمل کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، مذہب اسلام پیارا ہے، سچا ہے، اور اس کے جو قوانین ہیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اگرچہ آپ نمازی بنو گے، اگرچہ آپ پابند شرع بنو گے، اسلامی باتوں پہ اگرچہ آپ عمل کرتے رہو گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے بچے بھی اسی طریقے کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔